الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، آج کا ہمارا جمع ہونا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے. بیانات تو ماشاءاللہ ہم دین کے بہت سارے سنتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا جو جڑنا ہے وہ ایک بڑی اونچی نسبت پر ہم جڑے ہیں. وہ جڑنا ہمارا یہ ہے کہ اس سال جن لوگوں کے نکاح ہونے والے ہیں اور پچھلے ایک سال میں جن کے نکاح ہو چکے ہیں، ان سب کو اس لیے جمع فرمایا ہے کہ نکاح والی زندگی ہماری اچھی گزرے. دیکھو، نکاح آسمان کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ نکاح کا آیا. آدم علیہ السلام اور ہماری ماں دادی حوا، جنت کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ نکاح کا رشتہ تھا. اور زمین پر جب دونوں اترے تو یہی رشتہ تھا نکاح کا، میاں بیوی کا. دنیا میں ہم کو جتنے انسان نظر آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورتیں ہو کہ بچے ہو، وہ سب اسی نکاح کی برکت ہے. اور نکاح ایک انسان کی ضرورت کی چیز ہے. جیسے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو عبادت کی چیز بنا دی. عبادت اس لیے ہے کہ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. یعنی اگر جس سے نکاح کر دیا اس کا آدھا ایمان تو مکمل ہو گیا، اب اس کو آدھی فکر کرنے کی. اور بغیر نکاح کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں وہ مرد مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو، اور وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو. یعنی بغیر شوہر کے بیوی مسکینہ ہے اور بغیر بیوی کے مرد یعنی ادھوری زندگی. اور نکاح ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کا مقصد بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے. اور حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کتنا بھی تھکا ہوا ہو، لیکن جب گھر پہ آتا ہے نا تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر اس کا پورا تھکن دور ہو جاتا ہے، اگر صحیح بیوی ہو تو. نکاح کا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانوں میں ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے سے تم سکون حاصل کرو. اللہ پاک نے 9ویں پارے میں آدم اسلام کا قصہ بیان کیا کہ ہم نے آدم اسلام کو پیدا کیا اور انہی میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اپنی دادی حوا کو. پھر اللہ نے ان کے بارے میں بتایا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے اس لیے دادی حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم اسلام کو سکون ملے. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جنت جہاں ساری نعمتیں ہیں، لیکن ساری نعمتوں کے باوجود آدم اسلام کو جنت کے اندر سکون اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، بے چینی رہتے تھے. تو اللہ پاک نے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے دادی حوا کو پیدا کیا. ہم میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے نہ رہے. نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، نکاح عبادت بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے. اور رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور سارے نبی کی سنت ہے. جس نے میرے سنت سے اعراض کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے. تو ماشاءاللہ، اور نکاح کو جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب نکاح کا جوڑا مل جاوے، رشتہ مل جاوے تو ہم جلدی نکاح کر لیں گے. اب یہ نکاح جس کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا سکون، اب یہ سکون ہم کو حاصل کیسے ہو؟ یہ اس کے لیے ہم سب کو جمع کیا گیا ہے
کہ نکاح تو ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، لیکن نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑے گھروں میں کچھ مہینوں کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہے، تو وہ سکون حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم سب کو جمع کیا گیا کہ دلہا ہو تو کیسا ہو، دلہن ہو تو کیسی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے مردوں کو کہا، دلہوں کو کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. آج ہماری نکاح کے اندر سکون اس لیے نہیں ہے کہ شوہر پر جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا. اور شوہر کا پہلا حق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے امت کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھے کرنے کی کوشش مت کرنا. جب حضور نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہے، اگر ہم اس کو سیدھے کرنے جائیں گے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے. آج بہت سارے لوگ سیدھے ہو بھی گئے، تو اس کو سیدھے کرنے گئے تو جیل کے اور پولیس اسٹیشن کے چکروں میں پھنس گئے. وہ تو سیدھے ہو گئے لیکن بیوی سیدھی. اس لیے اللہ کے وسلم نے وصیت تاکید کے طور پر کہتے ہیں. اور آپ نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ایک حدیث میں تو وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور حضور نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی نرمی اور مہربانی کرتا ہو. اس سے پتا چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی کرنے والا، نرمی کرنے والا یہ کامل ایمان والا ہے. تو ہم اس کے بغیر کامل ایمان والے بن بھی نہیں سکتے. اگر ہم اچھے دلہے نہ بنے تو ہم کامل ایمان والے بھی نہیں بن سکتے. اور حضور نے فرمایا آگے کہ مہربانی کس طرح کرو. حضور نے فرمایا ایسی مہربانی کرو جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ مہربانی کرتی. ماں اپنے بچے کے ساتھ جیسے مہربانی کرتی ہے ویسے مہربانی کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے آگے فرمایا جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا. اس لیے تو اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. دوسرا وسلم نے روایت میں فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. تیسرا وسلم نے فرمایا کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ کرے. اور چوتھی روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے جو بہتر ہو. اور حضور نے فرمایا وَأَنَا کہ میں بہتر ہوں تم میں سے اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں. آج تو ہماری ایک بیوی تھی اور سسٹم کی بیویاں کتنی تھی؟ آپ کی 11 بیویاں تھی لیکن 2 پہلے گزر چکی تھی. آپ کی حیاتی تک، آپ کی آخری عمر تک آپ کی 9 بیویاں تھیں. آج ہم ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کا حق کس طرح ادا کیا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے. آپ نے جاتے جاتے بھی بیوی کے بارے میں بتایا کہ ان کا خیال رکھیں. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے جنت میں، لیکن نکاح کا رشتہ باقی رہے گا. جنت کے اندر ماں باپ بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوگا لیکن میاں بیوی کا ہوگا. جیسے جنت میں سب سے پہلے ایک ہی رشتہ تھا میاں بیوی کا، ویسے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی رشتہ باقی رہے گا. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا نا وہ ماں اور بیٹے کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا. سب سے پہلے اللہ کے بعد جو حساب کتاب ہوگا نا حقوق العباد کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں، وہ سب سے پہلے میاں بیوی کے بارے میں ہوگا. اس لیے ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اچھے نیک دیندار دلہے بن جائیں تاکہ اللہ نے قرآن میں نکاح کا جو مقصد بتایا کہ تسکنوا الیہا کہ بیوی کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے تو انشاءاللہ وہ سکون وہ ہمارے گھروں میں آئے گا. پھر ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. پھر ہمارے گھر میں رحمت محبت برکتیں آئے گی. ہم اس لیے جمع ہوئے تاکہ وہ باتیں ہم سنیں جس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں سکون آئے. بھائی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں سکون آئے. علماء نے کچھ باتیں بتائی. پہلی بات ہمارے گھر میں سکون آئے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اب کیسے رہے
ویسے اگر ہم رہیں گے تو ہمارے گھر میں سکون آئے گا، کیونکہ ہمیں تو ایک کو نبھانا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کو نبھانا۔ تو آپ اسلم کی زندگی کے اندر پہلا اصول کیا ملتا ہے گھر میں سکون لانے کے لیے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے اور آپ گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے بتایا کہ ہم اپنے گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی پہلی سنت کو ہم زندہ کریں۔ کون سی سنت نہیں بولو گے؟ ہمارا ایک مذاکرہ ہے۔ کون سی سنت؟ گھر میں مسکرا کے داخل ہونا، سلام کر کے داخل ہونا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شوہر گھر میں جا کے مسکراوے بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو مسکرانا کتنی بڑی دولت ہے بھائی، جن میاں بیوی کو اللہ دیکھ کر مسکراوے ان دونوں میاں بیوی اللہ کتنی محبت ڈالیں گے۔ تو مسکرانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ اسلام کی سنت بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ تو وہ لوگ گھر میں محبت بھی ہو جاوے، سنت بھی زندہ ہو جاوے، 100 شہیدوں کا بھی ثواب مل جاوے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی مل جاوے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے بہت سنجر ہو امی جان عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے میں داخل ہوتے تھے۔ آج یہ سنت ہمارے گھروں سے نکل گئی تو آج ہمارا گھر لڑائی جھگڑوں کا مرکز بن گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا معلوم ہے؟ اس لیے جب ہم دھندوں میں جاتے ہیں تو سب ٹینشن لے کے آتے ہیں، کاروبار کا، نوکری کا، آفسوں کا، اور ادھر ادھر کے مسئلے سروں میں ہوتے ہیں نا تو ہم ٹینشن میں گھر پہ آتے ہیں تو ہمارا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، سلام بھی مل جاتے ہو، وہ بیوی گھر میں انتظار کرتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہمارا انتظار کرتی ہے، بھوکی رہتی ہے، شوہر آئیں گے ساتھ میں کھائیں گے دن کی باتیں کریں گے اور ہم اترے ہوئے چہرے سے آئیں السلام کیا بیٹھے گے تو بیوی انتظار کرتے بھی کچھ بولیں گے کچھ بولیں گے، بیوی نے کچھ کہا تو ایسا جواب دے دیتے ہیں جیسے شیر نے کہا۔ اب بتاؤ ایسے گھروں میں سکون آ سکتا ہے؟ یہ سنت ہم سے چلی ہوئی، بہت بڑے پیر صاحب ہیں جن کے 2 مرید تھے میاں بیوی، ان دونوں کا نکاح ہوا 6 سال ہو گئے، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم آپس میں طلاق لے لیں گے، جدائی کر لیں گے، اب اپنی گاڑی ملے گی نہیں۔ تو وہ دونوں میاں بیوی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کیا کہا ایسا کرو کچھ مہینے رک جاؤ پھر جو کرنا کرو، میں ایک عمل بتا دو اس پر عمل کرو۔ میں کون سا عمل بتا؟ کہا کہ جب بھی تم گھر میں جاؤ نا تم کو سلام کرنے کا مسکرانے کا، اور بیوی کو کہا تم کو بھی مسکرانے کا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو وہ دونوں میاں بیوی نے اس بات پر عمل کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شوہر کا دھندا برابر چلتا نہیں تھا، کاروبار نہیں چلتا تھا تو ٹینشن میں رہتا تھا اور لوگ اس کے پاس پیسے مانگتے تھے تو وہ اسی ٹینشن کے ساتھ گھر پہ آتا تھا، اور بیوی اس سے بڑی امیدیں رکھتی تھی تو امیدیں بڑی نہیں ہوتی تھی تو اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے یہاں تک گاڑی پہنچی کہ اب طلاق تک معاملہ پہنچ گیا۔ لیکن انہوں نے اپنے پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا شروع کیا۔ 6 سال ہو گئے تھے نکاح ہوئے، 6 سال کا پرانا رشتہ اس سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ٹوٹنے پر تھا، لیکن یہ سنت جب زندہ ہوئی نا تو بھائی تصویر کو 1 ہفتہ مل رہا تھا، کتنا؟ 1 ہفتہ۔ ان 2 میاں بیوی میں ایسی محبت ہو گئی، وہ کہتے ایسی محبت ہماری پہلے بھی نہیں تھی، اور پھر سب کو کہا کہ ہم کبھی بھی ہم جدا نہیں ہوں گے۔ بتاؤ نبی کی سنت میں کتنی بڑی لذت ہے۔ آئیے سنت ہم سے چھٹی ہوئی، یوں بھی سنت ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کا، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں تنگی ہے کیا کرو؟ آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو 3 کام کرو، پہلا گھر والوں کو سلام کرو، دوسرا میرے بڑے پڑھو درود شریف پڑھو، اور تیسرا ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھو۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا کسی زمانے میں افسر سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا کیا حال ہے گھر کا؟ بولے اللہ کے نبی اللہ نے اتنی برکت دی میں تو میرے اڑوس پڑوس والے بھی مالدار ہو گئے۔ کہیں کیسے؟ کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو میں پڑوس والوں کو دیتا رہا تو وہ بھی مالا مال ہو گئے۔ تو ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ سلام ہے۔
تو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ ہم سلام کر کے داخل ہوں گے. آپ کو معلوم ہے ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ شیطان دریا کے اندر تخت بچھا کے بیٹھتا ہے اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں نا سب کو بلا کے صبح صبح سب کو روانہ کرتا ہے جاؤ. تو اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور پھر کارگزاری ہوتی ہے. اس نے کیا کیا؟ بولا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو کسی کی تعریف پر اتنا خوش نہیں ہوتا وہ. اگر کوئی کہے کہ آج تو میں نے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرا دی واہ 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 آج تو نے اچھا کام کیا ہے اس کو اپنا قریب بنا دیتا ہے. سمجھ پڑی؟ تو شیطان کا سب سے بڑا جو داؤ ہوتا ہے نا یہ میاں بیوی پر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے نا تو شیطان بھی اس کے ساتھ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب سلام کرتا ہے گھر میں داخل ہونے کے 2 مرتبہ تو بھاگ جاتا ہے. بولے اپنا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے بھاگو یہاں سے. یہاں نہ کھانا ہے نہ سونا ہے نہ پینا ہے بھاگو یہاں سے. لیکن اگر وہ سلام کرنا بھول جاتا ہے تو سلام کرنا شیطان ہی بلا دیتا ہے. جیسے ہم کو نماز میں شیطان بلا دیتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو شیطان کا کام ہے. تو پھر وہ شیطان پھر گھر میں داخل ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہو کر پھر گھر والوں میں لڑائی جھگڑے کر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں بیوی کو کھانا ابھی تک پکایا نہیں صبح سے کیا کرتے ہو؟ تو وہ بیوی بھی تیز ہوتی ہے اس کو بھی پھر تھوڑی مرچی وہاں ڈالتے ہیں تھوڑی یہاں ڈالتا ہے اور دونوں کو ایسا بھڑکاتا ہے کہ پھر وہ لڑائی جھگڑے پر جا کے معاملہ ختم ہوتا ہے. اس لیے پہلی سنت ہماری زندگی میں جو چھپی ہوئی ہے اس مجلس میں ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں گے ان 3 چیزوں کے ساتھ ہوں گے. ایک تو ہم گھر والوں کو سلام کریں گے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں گے اور تیسرے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہوں. ہمارے نبی ہم کو دعا بتائی. کون سی دعا؟ اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. یا اللہ میں آپ کے نام پر میں یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے کی بھلائی کی گھر سے نکلنے کی بھلائی کی. بتاؤ جب آدمی اللہ سے بھلائی کی دعا کرے گا تو اللہ بھلائی نہیں دے گی. تو پہلی چیز میں کون سی؟ ہم اپنے گھر میں داخل ہونے کا معاملہ صحیح کریں. سب نیت کر دیں میں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. اور قرآن نے جو شادی کا جو مقصد بتایا لتسکنوا الیہا کہ نکاح تو سکون کا ذریعہ ہے. یہ سکون کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب ہم گھر کے اندر محبت بانٹیں گے. ہم اپنی بیوی سے محبت کریں گے ہم اپنی بیوی کو پیار کریں گے. اور خالی زبانی محبت نہیں. آج کل لوگ بہت چالاک ہے. زبانی محبت سے کوئی خوش ہوتا جتنے کو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں سب خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. وہ تو کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پر محبت کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ کتنی محبت ہے. سمجھ پڑے میں اللہ معاف فرماوے. جب نکاح نہیں ہوتا نا جب رشتہ ہوتا ہے اس وقت محبت بہت ہوتی ہے. اس وقت اتنی محبت ہوتی ہے ہم کو بھی گھر والوں کو بھی کہ اگر بیوی کو چھینکیں آتی ہے زیادہ تو پورا خاندان ملنے جاتا ہے عیادت کرنے. اور جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بیچاری مرنے پڑے تو کوئی غصے بھی نہیں آتا. اس لیے نکاح کے بعد اب محبت کرنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھی کی اور محبت کو ظاہر کر کے بھی امت کو بتایا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر گئی. امی جان عائشہ پانی پی رہی تھی. اپنے گھر میں عائشہ رک جا ذرا جھوٹا پانی مجھے دے دی. امی جان عائشہ نے اپنا گلاس دیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ عائشہ بتا تو نے کس جگہ سے پانی پیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے اپنا منہ لگا کے پانی پیا. بتاؤ اتنی بڑی محبت. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ کا حق کر کے وہ عمل نبی کا جھوٹا پانی پیا کیونکہ ساری برکت کس میں تھی؟ ہمارے نبی میں تھی. آج ہم بزرگوں کا جھوٹا پانی پینے میں لڑتے ہیں اور برکت سمجھتے ہیں. جھوٹا پانی پیے جھوٹا کھانا کھاوے کیوں؟ تاکہ برکت ہو جائے. ارے آپ صاحب کا مطلب اتنا اونچا کہ آپ وضو کرتے تھے نا تو آپ کا وضو کا استعمال کیا ہوا پانی صحابہ پینے نہیں دیتے. اتنی برکتیں نبی میں تھی. وہ نبی جن کا خود کا اتنا اکرام ہو اور وہ نبی اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پی. کیوں؟ امت کو ایک سبق بتایا. کیا سبق بتایا؟ کہ بیوی سے اس طرح محبت کرو. بتاؤ کیا جب اپنی بیوی سے محبت کرتے ایسی کہ تیرا جھوٹا پانی کون پی گئے بتا تیرا منہ کیسا ہوگا تو گھروں میں محبت آئے گی نہیں. اللہ کے نبی اتنے بڑے نبیوں کے سردار
جن سے لوگ برکتیں لے رہے وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل کر رہے. اور ایک روایت میں ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت والی ہڈی کھا رہی. تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے دے دے وہ گوشت کی بوٹی اور بتا کہ تم نے کس جگہ منہ لگا کے کھایا ہے. آپ نے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو اس جگہ منہ لگا کے وہاں سے گوشت کو جو ہے کھایا. بتاؤ کتنی بڑی محبت. جب ہم گھروں میں سے محبت پالیں گے تو بیوی میں ہماری پاگل ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرے. اس کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ محبت میں کبھی کبھی امی جان عائشہ کو یا حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. حمیرہ کہتے ہیں سرخ اور سفید, جیسے ہمارے زمانے میں لوگ لالی لگاتے ہیں نا, امی جان عائشہ کو اللہ پاک نے سفید بھی بنایا تھا اور لال بھی بنایا تھا کہ آپ کا چہرہ سفید بھی دکھتا تھا لال بھی دکھتا تھا. تو آپ کہتے تھے محبت میں حمیرہ. علماء نے لکھا کہ اپنی بیوی کو محبت میں دوسرے نام سے پکارنا یہ سنت ہے, لیکن ایسا نام جو بیوی کو پسند ہو, ہم کو پسند ہو نہیں. جیسے ہم نے کہا یہ بٹکی یہ جاڑی, تو یہ تو بیوی کو چڑانے کے جملے ہیں. اس سے محبت نہیں بڑھے گی, اس سے تو دشمنیاں ہوں. تو بھائی بزرگوں ہم اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں بیوی کے ذریعے سے تو دوسری چیز ہم کو کیا کرنی پڑے گی بھائی, اپنی بیوی کو ہمیں پیار دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اللہ نے سکون کا 3 جگہ استعمال کیا. کتنی جگہ؟ 3 جگہ سکون کا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بارے میں بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ سکون کا لفظ اللہ نے وہاں استعمال کیا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے گھر کے بارے میں بتایا, اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے رات کے بارے میں. ان تینوں میں ایک چیز بیوی ہے کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے, لیکن سکون کا ذریعہ کب بنے گی؟ جب اس کی زندگی کے اندر بھائی تو بزرگوں یہ نبی والی سنتیں ہوئی. تو ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی بیوی سے پیار بھی کریں گے اور اس پیار اور محبت کو اپنی بیوی سے ظاہر بھی کریں گے تاکہ اسے پتہ چلے کہ نہیں میرا شوہر ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز بھائی دوستو بزرگوں اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی بیوی سے ہم ہنسی مذاق بھی, بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کا کرنا یہ صدقے کا ثواب ہے. آج ہم دوسروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں لیکن بیوی سے نہیں کرتے. ہاں چاہے ہم اپنے مدرسے کے شیخ کیوں نہ ہو, ہم اپنی دکان کے سیٹ کیوں نہ ہو, ہم اپنی برادری کے بڑے صدر کیوں نہ ہو, ہم چاہے سی ایم اور پی ایم کیوں نہ بن جاوے, لیکن ہم گھر میں تو ہم نبی کی سنت والی زندگی گزاریں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن آپ اپنے بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ امی جان عائشہ فرماتی ہے اب مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا عائشہ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے کہ کھجور اور شہد کو کھاؤ ایسے اچھے لگتے. تو امی جان عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بھی مجھے ایسے لگتے ہو جیسے شہد اور مکھن کو ملا کے کھاؤ ایسے. دیکھو مذاق ہو گیا. آج ہمارے پاس مذاق کا ٹائم نہیں ہے. مذاق سنت ہے لیکن ایسی مذاق جس میں بیوی کا دل جیتے, اس کی اڑانا نہ ہو, اس کی کھسکانا نہ ہو, تو سنت ہے. میاں عائشہ فرماتی ایک مرتبہ ہم حاجت کے لیے جا رہے تھے. کیسا حاجت کے لیے اس زمانے کے اندر بیت الخلا گھروں میں نہیں تھے, لوگ باہر جاتے تھے. تو کہ میں ہلکی پھلکی دیا تو آپ نے فرمایا چلو عائشہ دوڑ لگا دی. وہ نبی جو راتوں کو امت کے لیے روتے تھے, وہ نبی کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پر گرم آ جاتا تھا, وہ نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا. کیوں؟ امت کو سبق دیا کہ بیویوں کو پیار دو اور بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جاوے. تو آپ نے جب دوڑ لگائی نا تو میں ہلکی پھلکی تھی, میں آگے بڑھ گئی تو آپ پیچھے رہ گئے, میں جیت گئی. ایک دوسرا موقع آیا جس کے اندر میرا بدن موٹا ہو چکا تھا, میں بھاری ہو گئی تھی. چلو آپ دوڑ لگاوے. جب اس پر دوڑ لگائی نا تو اسلام آگے بڑھ گئے. تو اس نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت تم جیت گئی تھی, اس وقت میں جیت گیا. اس سے محبتیں ہوتی ہیں. کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں بھائی؟ بیوی کو لقمہ کھلانا سنت ہے. کبھی ہم نے کھلایا؟ اس لیے بہت صدر کو نکاح کا مقصد سکون ہے. سکون کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز بھائی دوستوں کو کون سی بتائی میں نے؟ جب بھی ہم گھر میں داخل ہو تو کیا کریں؟ 3 جگہ سے داخل ہو, مسکراتے چہرے ہوئے, سلام کہتے ہوئے اور دعا پڑھتے ہوئے. دوسری چیز کون سی بھائی؟ اگر ہم ابھی بھول جائیں گے تو پھر گل جائیں گے. دوسری چیز ہم اپنی بیوی کو محبت دیں اور محبت کو ظاہر کرے, اس کو بھی پتا چلے کہ نہیں میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے.
تیسری چیز اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، یہ سچنے کا ثواب ہے۔ اگر غیر محرم عورتوں سے کرو گے نا، یہ تو دل کا اور کانوں کا اور زبان کا زنا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کریں گے یہ صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن محمد ظاہر کب ہوگی؟ جب ہم کچھ اس کو کبھی نہ کبھی ہدیہ دیتے رہیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی کبھی ہدیہ دیتے رہو۔ ہدیہ دینے سے بیوی کی دل میں محبت آتی ہے۔ یہ تو بیوی جو کچھ بھی خرچہ کرتی ہے وہ سب ہمارا ہی ہے، گھر میں جو کچھ کھانا پکاتی، وہ جو کپڑے لاتی ہے سب ہمارے خرچے پہ نہیں۔ لیکن ہدیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس کے بغیر مانگے، اس کے بغیر کہیں ہم نے کوئی چیز اس کو لا کے دے دی۔ اب موبائل یا گھر میں اور کوئی بھی چیز ہم اپنے گھروں میں ظاہر بات ہے حق نہ چاہے تو گھر میں تو لانی پڑتی، اس سے بہتر اگر ہم نے اس کو بغیر مانگے لاگے تو اس کے دل میں محبت بڑھ جائے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ ہدیہ دو، ہدیوں سے محبت بڑھتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ بیوی پر خرچ کرنے کا ثواب اللہ کے راستے میں جتنا ثواب ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ ایک وہ صدقہ جو کسی غریب پر ہو، ایک وہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں ہو، ان سب سے زیادہ ثواب بیوی پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ تو بیوی پر ہم بیوی کو ہدیہ دے رہے، ہاں بیوی چاہے اپنے ماں باپ کے گھر سے بہت کچھ لے کے آئی ہو، لیکن ہم چھوٹی بھی چیز ہدیہ دیں گے نا تو وہ یاد رکھیں، وہ سب کو کہیں دیکھو میرے شوہر میں، ہم کہیں باہر گئے کچھ مشکل آئے، چاہے وہ 2 روپے کی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نگاہ میں وہ ہزاروں کی چیز ہوگی۔ عقل مند شوہر وہ ہے جو بیوی کو ہدیہ دے کر اپنی بنا لے، عقل مند شوہر وہ ہے۔ ہاں اس لیے بیوی پر خرچ کرنا قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا وزن کیا جائے گا نا، وہ بیوی بچوں پر جو خرچ کیا ہے نا اس کا وزن ہوگا۔ تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ کے سسٹم نے اس کو ثواب بتایا۔ تو یہ چوتھی چیز میں نے بتائی کہ اپنی بیوی بچوں پر ہم کیا کریں، اپنی بیوی پر خرچ کریں، اس کو ہدیہ دے دیں تاکہ دلوں کے اندر محبت بڑھے۔ پانچویں چیز ہے جو بزرگوں کیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو وقت دے دیں۔ کیا دے دیں؟ اللہ میں معاف فرماوے، ہم نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن بیوی کو جتنا وقت دینا چاہیے ہم بیوی کو وقت دے نہیں پاتے۔ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک ہماری دوستوں کی محفلیں آباد ہیں، دوستوں کی محفلیں ماشاءاللہ اچھی سبر رہی ہے لیکن گھر اجڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن میں اللہ پاک نے 3 جگہ پر سکون کا لفظ بتایا۔ کتنی جگہ پر سکون کا لفظ؟ 3 جگہ پر، ایک بیوی میں، ایک گھر میں اور ایک رات میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی گھر میں رہے گا نا بیوی کے ساتھ رات کو تو اس کو 100% سکون مل جائے گا، اور اگر وہ گھر میں نہیں رہا، بے گھر رہا تو 33% اس کا سکون چلا جائے گا، کیونکہ وہ بے گھر ہے، باہر گھوم رہا ہے اور اس نے رات گھر میں نہیں گزاری یا رات کسی اور جگہ گزاری تو اور 33% اور سکون گیا، اور بیوی کے پاس بھی نہیں رہا تو 100% اس کا سکون گیا۔ قرآن میں اللہ نے 3 جگہ پر سکون کا لفظ کیا ہے، تو یہ 100% سکون تو ملے گا۔ اور یہ کب ملے گا معلوم ہے؟ جب آدمی رات کو اپنے گھر میں اپنے بیوی کے پاس رہے گا تو بیوی نے 33%، گھر میں 33% اور رات میں 100% سکون مل جائے گا۔ آج ہماری زندگی بڑے سکون کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ 3 چیزیں ہم نے غائب ہیں۔ تو 5ویں چیز ہے تو سمجھ لو اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی بیوی کو وقت دینا پڑے گا۔ ہم اپنی بیوی پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم اپنی بیوی کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ بیوی بیچاری گھر میں انتظار کرتی ہے، میرا شوہر آئے گا، دل کی باتیں کریں گے، حضرت گھر میں تشریف لاتے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے، وہ بیچاری سمجھتی ہے شاید کچھ حساب کتاب کرتے ہوں گے، لیکن بیوی تھکی ہوئی سو جاتی ہے اور حضرت کا تو حساب کتاب پورا ہی نہیں ہوتا، وہ تو کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ اس گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ بھائی تو سمجھو کو علماء نے ایک واقعہ نکالا، ایک آدمی اپنے گھر کے اندر کتاب پڑھ رہا تھا اور بیوی بیچاری دیکھ رہی تھی کہ ابھی مجھ سے باتیں کریں گے، ابھی باتیں کریں گے، اتنے میں بیوی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کاش اللہ نے مجھے کتاب بنائی ہوتی تو کم سے کم اتنی دیر تو مجھے دیکھتے۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ کاش اللہ پاک تجھے ڈائری بنا دے تو اچھا، تاکہ ہر سال تو بدلتی، ڈائری حضرت نہیں آتی ہے نا۔ بتاؤ یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں لوگ کتابیں پڑھتے تھے، تو موبائل ہے تو کیا حال ہے؟ بھائی تصویر کو کتابوں میں لکھا ہے کہ
جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے لیکن بیوی کو وقت نہیں دیتے تھے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ میں آپ کو 2 واقعے سناؤں۔ ایک واقعہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک صحابی ہے، ان کا نکاح ہوا۔ ان کے نکاح کے بعد ان کے ابا نے ان کی بہو سے پوچھا، بیٹا تو نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو بہو نے بتایا کہ ابا آپ کا لڑکا تو بڑا اللہ والا ہے، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور پورے دن روزے رکھتا ہے۔ تو ان کے ابا سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی برائی۔ تو وسلم کو جا کر کہا، اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کا اچھے گھرانے میں رشتہ کیا تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ تو پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور پورے دن روزے رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ یہ بیوی کو وقت دینا یہ بیوی کا حق ہے۔ تو وسلم نے کہا معلوم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے ذات کا بھی حق ہے کہ میں خود بیوی والا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اب اپنی بیوی کو وقت دوں۔ دیکھو یہ تو وہ صحابی ہے جو اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا؟ بیوی کو وقت دے دو۔ تو پھر ہمارے بارے میں تو پھر کیا فتویٰ نکلے گا کہ ہم گناہوں میں اور گپ شپ میں وقت گزار کر اس بیوی کو اکیلے گھر میں چھوڑ دے رہے اور بیوی کو وقت دے دے، تو ہم تو کتنے بڑے گنہگار ہوں گے۔ وہ تو نیکی کر کے بھی اللہ کے نبی نے ان کو یوں کہا۔ تو صحابہ کی زندگی اور نبی کی باتیں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور ایک واقعہ، حضرت عمر کے زمانے میں عورت آئی اور حضرت عمر کی مجلس میں شکایت کی، امیر المومنین میرا شوہر رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ حضرت عمر کا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اس عورت نے پھر سے کہا، تو حضرت عمر کا بہت اچھا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھے تھے، امیر المومنین یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی، یہ تم سے شکایت کرتی ہے اور اپنا حق لینے آئی ہے کہ میں تو اس کی بات کو کچھ سمجھا نہیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت عمر بن کعب نے کہا یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر ہے نا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ کہ اچھا ایسا ہے؟ تو کہا پھر عمر بن کعب تم اس کی بات کو سمجھے ہو تو تم اس کا مسئلہ کرو۔ حضرت عمر بن کعب نے کہ شوہر کو بلایا اور کہا دیکھو اگر تمہیں نمازی پڑھنی ہے، روزے ہی رکھنے ہیں، تو تم 3 دن نمازیں خوب پڑھو، روزے بھی خوب رکھو، لیکن چوتھا دن تم اپنے بیوی کو دے دو۔ تو حضرت عمر نے کہا عمر یہ تم نے یہ فیصلہ تم کہاں سے لائے؟ تو کہا تھا قرآن میں اللہ نے بتایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اللہ نے ایک مردوں کو 4 عورتوں کا نکاح کرنے کا کہا ہے۔ اگر یہ صحابی کو حق ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ اگر یہ 4 کرے تو چوتھی بیوی کی باری کب آئے گی؟ چوتھے دن۔ کیا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مسئلہ کیا۔ تو یہ تو ان نیک بزرگوں کا واقعہ ہے جو نیکی میں اپنا وقت لگا کر بیوی کو وقت نہیں دیتے تھے، پھر بھی ان کو یہ سمجھایا گیا۔ تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تو گناہوں میں گپ شپوں میں اپنا وقت ضائع کر کے بیوی کو وقت نہ دے دو، بتاؤ ہمارے دکھ کی چیز ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اس چیز کو اگر نہ اپنایا، بتاؤ ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے نہیں؟ اس لیے 5ویں چیز کون سی؟ ہم اپنی بیوی کو وقت دیں۔ 6ٹھی چیز، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی صاف ستھری رہے، ہیرو بن کے رہے، ایسے وہ بھی تو چاہتی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہے۔ آج ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہم میلے کچیلے، بڑے بڑے بال، کپڑے میلے کچیلے، مونچھیں بڑی بڑی۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ بیوی خوبصورت ہو، بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو۔ یہ اتنی چیزیں۔ حضرت عمر کے پاس 2 میاں بیوی آئے کہ امیر المومنین ہمارا نکاح نہیں ہوگا، ہم دونوں میں بدائی کر دو۔ کیا بات ہے کہ بس میں ان سے تھک چکی ہوں۔ حضرت عمر اللہ نے بہت ان کو عقل دی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ تم اپنے بالوں کو کٹوا کے آؤ، تو بال کٹوانے گئے۔ پھر کہا ان کو غسل دے دو، غسل کروایا، مجھے کٹوائی۔ پھر کہا جا اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگوائی۔ وہ شوہر کو سب کچھ کروا کے پھر محفل میں بلایا، تو بلا کے ان کی بیوی کو بلایا، لو یہاں جاؤ۔ تو بیوی نے ذرا پردہ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوئی دوسرے نہیں ہے، تمہارے ہی شوہر ہے، نظر لگاؤ۔ وہ شوہر کتنے کس شکلوں میں رہتے ہوں گے کہ بیوی اپنے شوہر کو پہچان نہیں سکی۔ بولا یہ تمہارا شوہر ہے کہ اچھا، تو دوڑ کے جا کر اس شوہر کا ہاتھ کا بوسہ دیا کہ امیر المومنین اب تو میں اس شوہر کو نہیں چھوڑوں۔ پتا چلا کہ ان کے بال بڑے لمبے لمبے تھے، مجھے بڑی بڑی تھی اور کپڑے میلے کچیلے تھے۔ بتاؤ صاف ستھرا رہنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ عورت کے دل کو جتنے کے لیے اس کے دل میں ہماری محبت کو بڑھانے کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم صاف ستھرے تھے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئی۔ کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ پہلی چیز کون سی بتائی؟
کہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے. دوسری چیز بیوی سے اپنی محبت کو ظاہر کرے. تیسری چیز اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. چوتھی چیز اس کو کبھی کبھی ہدیہ دیتے رہے. اور پانچویں چیز بیوی کو وقت دے. چھٹی چیز اپنے آپ کو سنوار کے رکھیے تاکہ وہ بیوی کی نظر کسی اور پر نہ پڑے. اور ساتویں چیز بھائی بزرگوں برداشت کرنا. یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے خود نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ کم عقل ہے, ناقص العقل ہے, تو اس سے کچھ نہ کچھ اندھے کام ہو جائیں گے. تو اس سے ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ غصے والا معاملہ نہ کریں. اللہ کے نبی امی جان ماشا سے کتنی محبت کرتے تھے, پھر بھی امی جان ماشا کبھی کبھی ناراض ہو جاتی تھی تو آپ سب سمجھ جاتے تھے. امی جان مائشہ ایک مرتبہ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتے تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں. تو امی جان مائشہ نے کہا یہ کیسے؟ کہ عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے مجھ سے تو یوں کہتی ہے, جب تو قسم کھاتی ہے نا تو یوں کہتی ہے محمد کے رب کی قسم جب تو خوش ہوتی ہے تو, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. یعنی شوہر کا نام تو نہیں لیتے جیسے اپنی عورتیں کہتی ہیں نا جب بہت فارم میں ہو تو اپنے گیت کرتی ہے, جب ناراض ہو تو کسی اور کی تعریف کرتی ہے. تو میں کیا ٹھکانا ہے وہ اچھے. تو بھائی دوستوں یہ بہت بڑی چیز ہے. بیوی کی کڑوی کسی بات ہم صبر کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ خدا ہم اپنے گھر میں گئے اور گھر میں جانے کے بعد آپ کو حاجت لگی اور گھر سے نکل گئے تو ہماری امی کے اندر سے کنڈی بن گئی. اصل حاجت کر کے واپس آئے نا تو دروازہ بند تھا, اپنے کھٹکھٹایا کھولو تو اندر سے کھولا نہیں. اپنے بہت دیر تک کھڑے رہے کھولو کھولو لیکن یہ کھولا نہیں. تو کھڑے رہے بہت دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں ہماری مایو سمجھی کا سسٹم کی 9 بیویاں تھی کہ شاید تم کسی اور بیوی کے گھر گئے ہوں گے. حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, تمہارا حق ہے, میں حق تلبی نہیں کر سکتا, میں تو حاجت کے لیے گیا تھا. بہت دیر کے بعد جب دروازہ کھلا نا تو سے مسکرا دے میں گھر میں داخل ہوئے. اس وقت بھی آپ مسکرانا نہیں بھولے اور دوسری باتوں میں لگتی ہے. اور اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ گھر میں گھستے ہی جاؤ گے اتنی دیر مجھے باہر کھڑا ہو اندر کی بن گئی. برداشت کرنا. سرم دیوبند کے بہت بڑے مولانا پہلے استاد ملا محمود, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا کسی نے پوچھا کیا بولا اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہ کیسے؟ کہ میری بیوی نے مردا گھر میں کھچڑی بنائی اور کھچڑی کے اندر نمک پڑ گیا. جب میں کھانے بیٹھا تو کھانا اترتا نہیں تھا, لیکن میں نے سوچا اللہ کی بندی ہے, نمک تو اندازے سے ڈالا جاتا ہے, کوئی 100 گرام 200 گرام گن کے توڑ کے نہیں ڈالا, چلو اس سے بھی بھول تو ہو ہی جاتی ہے. تو میں نے وہ کھچڑی کھا لی تو اللہ کو میرا عمل پسند آیا, اللہ نے میری مغفرت کی. اس کو برداشت کرتے ہیں. کبھی کھانا کے پیچھے ہو جاوے تو ہم اپنا تیور بدل کے بات نہ کریں. بہت بڑے بزرگ ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب, فرماتے کہ 53 سال اپنی بیوی کے ساتھ رہے لیکن کبھی انہوں نے تیور بدل کر بیوی سے بات کی. کیا 53 سال کی عمر میں کبھی ایسے تو مسئلے نہیں آئے؟ 53 دن میں آ جاتے ہیں تو 53 گھنٹوں میں آ جاتے ہیں تو 53 سال میں نہیں آئے ہوں گے. تو بیوی کو نبھانا بہت بڑی چیز ہے, برداشت کرنا. اور جو بیوی کو نبھا لیتا ہے اللہ اس کو ایو اسلام کے صبر کے اندر اللہ اس کو بھی سلام کرتا ہے. تو بھائی بزرگوں یہ وہ خوبیاں ہیں جو گھروں میں سکون لائے گی. کیا لائے گی؟ سکون لائے گی. اور 8ویں چیز اپنی بیوی کی تعریف کرنا. کیا کرنا؟ گھر میں بیوی کو اچھا کام کریں اس کی تعریف کرنا. آج ہمارا مزاج ہے ہم بیوی کے کاموں میں نقصان نکالتے رہتے ہیں. تم بیوی نے اچھی بنائی, وہ قرآن کی بیوی اچھی بناتی ہے تو بیوی کے دل میں محبت آئے گی نفرت آئے گی؟ ماشاء اللہ تم نے کہنا اچھا, ماشاء اللہ تم نے اچھا کھانا بنایا, آج میرے کپڑے اچھے دھوئے, تو بیوی کا سارا تھکن دور ہو جاتا ہے. ارے ہم خود خدمت کریں, کوئی چیز پکا کے دے لیں اور کوئی کہ ارے ٹھکانا نہیں ہے تو باپ کا غصہ جل جاتا ہے. اور کوئی ماشاء اللہ بہت اچھی چائے بنائی تو بڑا تھکن دور ہو جاتا ہے. وہ بیوی جو رات میں خدمت کرے اگر اس کی تعریف کریں گے تو اس کا برا تھکن دور ہو جائے گا. بہت بڑے اللہ والے پیر صاحب ہے تو ایک جوڑا میاں بیوی دونوں ان سے بیٹھ تھی. ایک مرتبہ وہ میاں نے پیر صاحب کو اپنے گھر بلایا, بیوی بھی بیٹھ تھی, کھانا بانا کھایا تو پیر صاحب جب کھانا کھا کے جا رہے تھے تو پردے نے ان کی بیوی کو سلام کیا اور تعریف کی ماشاء اللہ آج آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا. تو وہ بیوی تو رونے لگی اور ہچکا مار مار ان کے رونے کی آواز باہر آئی تو پیر صاحب گھبرا گئے کہ کچھ ہو گیا کیا مجھ سے؟ تو کہا کیوں روتے ہو؟ تو بیوی نے کہا میرے نکاح ہو گئے 40 سال ہو گئے. کتنے؟ 40 سال ہو گئے, لیکن کبھی میرے شوہر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا. آج آپ نے ایک بار کھایا تو آپ نے میری تعریف کی,
میرا دل اندر سے ابھر آیا، میرا آنکھوں میں آنسو آ گئے. بتاؤ ہم اپنے گھر والوں کی تعریف کریں، تعریف سے گھر والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. بتاؤ جب یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں کریں گے تو اللہ نے قرآن میں شادی کا جو مقصد بتایا کہ تسکنوا الیہا، کہ تمہاری بیوی کو ہم نے اس لیے بیوی کو اس لیے بنا تھا کہ تمہیں سکون حاصل ہو. بتاؤ ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ ہاں، اس لیے بات اپنے کو آج باتیں میں نے آپ کو بتائی جس کے ذریعے سے گھروں میں سکون آتا ہے. پہلی بات کون سی بھائی؟ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے. دوسری، ہم اپنے گھروں کے اندر گھر والوں کو محبت دیں گے. تیسری چیز، اپنے گھر والوں سے مذاق کریں. اور چوتھی چیز، گھر والوں کو ہدیہ دیں. اور پانچویں چیز، اپنی بیوی کو وقت دیں. اور چھٹی چیز، بیوی کی کڑوی باتوں پر اور باتوں پر صبر. اور ساتویں چیز، بولو بھائی، اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں. اور آٹھویں چیز، صاف ستھرے گھروں میں رہے. اگر ان باتوں پر انشاءاللہ اہتمام کریں گے تو ہمارا گھر سکون بن جائے گا، ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. کچھ چیزیں دو تین باتیں بتاتا ہوں جس سے ہمیں بچنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیوی کو سب کے بیچ میں نہ ڈالیں، سب کے بیچ میں نہ ڈالیں. اس سے بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. عزت نفس سب کو پیاری ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو بھی اگر سب کے بیچ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ ڈانٹنے سے زیادہ وہ جو بچے ہنستے ہیں نا وہ دل پہ ہوتا ہے. تو بیوی کو اگر سب کے بیچ میں ڈانٹا نا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر بچوں کے سامنے ڈانٹا تو پھر بچوں کے دلوں میں بیوی کی امی کی عظمت، کیونکہ ماں کو ہی بچوں کی تربیت کرنے کی ہوتی ہے. اب جس کے ذریعے سے تربیت ہوگی تم نے اس کو ڈانٹ دیا تو اب بچے کا ماں کی سنیں گے. اس لیے کبھی بیوی کو کسی کے سامنے ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے بھی نہیں ڈانٹے. تو اس کو اب ڈانٹنا ہو تو تنہائی بھی کہے گی اور وہ بھی تعریف کر کے کہے تو انشاءاللہ وہ ہمارا ڈانٹے اس کو اچھا لگے. سمجھ میں؟ دوسری بات یہ کہ بیوی کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. جب بیوی ہمارے ماں باپ کو ہمارے ماں باپ سمجھتی ہے، ہمارے بھائی بہن کو، تو ہم لوگ ان کے رشتے دار کو جو ہے اچھا رکھے تاکہ اس کے دل میں یہ رہے کہ نہیں میرا شوہر بھی میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہن کو بھی ایک رشتہ باقی رکھتا ہے. اس سے انشاءاللہ گھروں کے اندر محبت ہے. اور بیوی کی باتوں کو کبھی نظر انداز نہیں. وہ اگر کوئی پیچھے ہے تو اس کا خیال رکھیں تو اس سے کیا ہے بیوی کے دل میں ہماری محبت کی بات ہے. اگر انشاءاللہ اگر ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے نا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا گھر، آج ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کہہ کے گھروں میں آگ لگواتے ہیں. کون سی معلوم ہے؟ ذرا کوئی بات ہوئی دے سنبھلنا، طلاق دے دوں گا تو طلاق بار بار وہ عورت کے دماغ میں گھس جاتا ہے. اس شوہر پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آدھی رات کو طلاق دے. تو اس بیوی کے دل میں سے شوہر کی محبت ختم. طلاق دیتے ہی نہیں اور خواہ حالانکہ دینی بھی نہیں ہے لیکن ڈرانا بھی نہیں ہے. تو طلاق کی دھمکیاں دے کے بیوی کے دل میں سے شوہر کا اعتماد ختم. اور دوسری دھمکی کہتے تھے معلوم ہے؟ جب سنبھل کے رہنا ورنہ دوسری شادی کر دوں گا. تو بیچارے ڈرتی ہے کہ پھر دوسری شادی کر دیں گے، ابھی میرے لیے پھر بعد میں کب ہوں گے. کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی جس سے گھروں میں نفرت ہے. ہم نیت کریں گے انشاءاللہ ان اچھی باتوں پر عمل بھی کریں گے جن باتوں سے ہم کو بچا گا. انشاءاللہ ان باتوں سے ہم بچیں گے. سب نیت کرتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک شوہر بننے کی اور نیک شوہر بن کر اللہ ہمیں اپنے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے.